مجھے یقین نہیں آتا کہ آج ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ مانو کل ہی کی بات ہو جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ پہلی ملاقات میں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم زندگی ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اس وقت تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی گن دے دے اور میں اس شخص کو یہیں شوٹ کر دوں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ میں ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جی دوستو، ہماری پہلی ملاقات کچھ ایسی ہی تھی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 14 سال پہلے، جب ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ میں اسلام آباد سے کراچی اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی، کیونکہ میرے والد کی پوسٹنگ کراچی میں ہو گئی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ اس وقت ہم دونوں بہنیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور بھائی کالج میں تھا۔ والدہ ہاؤس وائف اور والد گورنمنٹ ملازم۔ صبح والد آفس جاتے وقت ہم بہنوں کو یونیورسٹی ڈراپ کر دیتے تھے اور واپسی میں ڈرائیور ہمیں پک کرنے آتا تھا۔ اس دن پاپا کو ڈرائیور کے ساتھ کام سے جانا پڑا اور میں اور میری بہن ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے گھر واپس آ رہے تھے۔ اس دن گرمی بہت تھی، یا یہ کہہ لو کہ ہمیں پبلک بس میں سفر کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے ہم کو اور زیادہ لگ رہی تھی۔ بس ہمارے گھر سے تھوڑا فاصلے پر خراب ہو گئی اور میں نے اور میری بہن نے پیدل گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گرمی اور اوپر سے بس خراب، ایسا لگ رہا تھا ساری برائی آج کے دن ہی تھی۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، کیونکہ مجھے جلد ہی گھر پہنچ کر اے سی میں بیٹھنا تھا۔ ساتھ ہی میں اپنی بہن کو بھی آواز لگا رہی تھی، کیونکہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں آگے مڑی تو ایک جاہل لڑکے نے اپنی بائک سے مجھے ہٹ کر دیا۔ نہایت ہی کوئی جاہل لڑکا تھا، نہ بائک چلانے کی تمیز اور نہ ہی زبان چلانے کا طریقہ۔ ایک تو بائک ہٹ کر دی اور اوپر سے بدتمیزی کر رہا تھا، جیسے میری غلطی ہو۔ میرے ہاتھ میں جوس تھا، وہ بھی میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے بھی اس کو خوب سنائی۔ میں نے کہا، جاہل لڑکے، اگر بائک چلانی نہیں آتی تم کو تو چلاتے کیوں ہو؟ کہتا ہے، میڈم اگر آپ کو چلنا نہیں آتا تو گھر سے باہر کیوں نکلتی ہو؟ ہمت تو دیکھو۔ ایک تو غلطی کی، اوپر سے سوری بولنے کے بجائے مجھ سے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اس کا حشر نشر کر دوں گی۔ پتہ نہیں کہاں سے میری بہن آ گئی اور اس کو بچا لیا، ورنہ بہت مارتی میں اس کو۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیں اکثر نظر آتا، کبھی کرکٹ کھیلتے اور کبھی دوستوں کے ساتھ۔ ایک نمبر کا آوارہ شخص تھا، نہ کوئی کام اور نہ ہی کوئی مصروفیت، صرف کھیل اور آوارہ گردی۔ کچھ دن گزرے تھے، اب وہ کم کم نظر آنے لگا اور کبھی تو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ چلو جان چھوٹی۔ ایک دن ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ دوپہر کے ٹائم یونیورسٹی سے گھر واپس آئے۔ اس ٹائم گلی میں بہت سناٹا ہوتا تھا، لوگ زیادہ تر گھر پر ہوتے تھے یا اپنے کام پر۔ میں گاڑی سے اتر ہی رہی تھی کہ 2 بائک والے آئے اور ہمارے اوپر گن رکھ کر بولا، جو بھی ہے نکال دو۔ میں اور میری بہن تو بہت ڈر گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ ہم اپنا سامان ان چوروں کو دینے ہی والے تھے کہ پولیس کی گاڑی گلی میں آ گئی اور اس کے سائرن سن کر وہ چور وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اور میری بہن ابھی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ پولیس کی گاڑی سے ایک شخص اترا اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی آوارہ لڑکا تھا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ وہ اتنے دنوں سے نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر میرے پاس آیا اور مجھے پانی دیا۔ اس نے ہم کو بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ چور اب گلی میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے آنے سے مجھے بہت سہارا ہوا تھا، ایسا لگا جیسے کوئی اپنا آ گیا ہو۔ اب وہ آوارہ اور بدتمیز لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک قابل پولیس آفیسر بن گیا تھا۔ اس دن اس کی والدہ بھی ہمارے گھر آئی جب ان کو اس حادثے کا پتہ چلا، اور اس طرح ہمارے گھر والوں کی دوستی ہو گئی، اور پھر اس دن کے بعد آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس آنے جانے سے کبھی کبھی ہماری بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس دن جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلی بار مجھے اپنا نام بتایا۔ میرا نام سلمان ہے، اور آپ کا؟ میں مدیحہ۔ پھر بولنے لگا، میں نے کرمنالوجی میں ماسٹرز کیا ہے اور اب میں ایز اے ایس ایچ او پولیس میں کام کرتا ہوں۔
انہوں نے ہماری پہلی ملاقات کے لیے معافی بھی مانگی. کہنے لگے اس دن میری غلطی تھی, مجھے دیکھ کر بائک چلانی چاہیے تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. میرا بھی دل نرم ہو گیا اور میں نے بھی کہہ دیا غلطی میری تھی, مجھے روڈ پر دیکھ کر چلنا چاہیے تھا. کہنے لگے کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ میری تو آنکھیں جیسے پھٹ گئی ہوں اور دل دھک دھک کرنے لگا. میں نے ہاں میں سر ہلا دیا. انہوں نے اپنا موبائل میری طرف کرتے ہوئے میرا فون نمبر مانگا اور میں نے بھی فوراً بنا کچھ سوچے سمجھے دے دیا. پھر ہماری فون پر بات ہونے لگی. آہستہ آہستہ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہم دونوں بہت سملیرٹیز رکھتے تھے. وہ مجھے اپنے دن کی ساری مصروفیات بتاتے اور میں ان کو دن کیسا رہا بتاتی. اکثر باتوں باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا. وہ اکثر مجھے اپنی پسندیدہ چیزوں کے نام بتاتے اور سب سے اوپر میرا نام لکھتے. شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ مذاق کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک دن انہوں نے مجھ سے کہیں باہر ملنے کا کہا. میں اکثر یونیورسٹی کی دوستوں کے ساتھ باہر جاتی تھی تو میں نے انہیں وہیں بلا لیا. میں نے سوچا دوستوں سے بھی ملوا دوں گی اور تھوڑا ٹشن بھی بن جائے گا دوستوں کے سامنے. ایک پولیس آفیسر دوست ہے. جب وہ ملنے آیا تو پولیس یونیفارم میں کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا. میری 3 دوستوں کا گروپ تھا. جب وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھا تو ایک دوست نے اپنے بیگ سے کارڈ نکالا, ایک نے فلاورز نکالے اور ایک نے گفٹ نکالا. جب میں نے دوستوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے اشارے سے مجھے پیچھے دیکھنے کو کہا, اور جب میں پیچھے مڑی تو سلمان اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر رنگ ہاتھ میں لیے تھے اور وہ جملہ جو آج بھی تازہ لگتا ہے, ول یو میری می. میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی اور سمجھ آیا کہ یہ سب پلاننگ میری دوستوں کے ساتھ مل کر پہلے ہی ہو گئی تھی. میں نے ہاں کر دی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا. پھر گھر میں بات ہوئی, ان کی والدہ رشتہ لے کر آئی اور گھر والے بھی مان گئے. آج ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی میں ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں.